اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، جو شخص دنیا میں توحید پر عمل کیا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا اور شرک نہیں کیا، شرک سے کوسوں دور رہا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت عطا کرنے والا ہے۔ اور جو شخص توحید پر عمل نہیں کیا، شرک میں مبتلا رہا، شرک کی نجاستیں اس کے اندر رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اگر ہم موحد نہیں بنے، اگر ہم اس دنیا سے یوں ہی چلے گئے، خبر میں ہی وہیں سے عذاب شروع ہو جائے گا، فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے من ربک من نبیک ما دینک، تیرا نبی کون ہے، تیرا اسلام کیا ہے اور تیرا رب کون ہے؟ یہ جواب وہی دے پائیں گے جو دنیا میں توحید پرست رہے، جو دنیا میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، وہی یہ جواب دے پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی پیغام تھا جس کو شاعر نے کہا طائف میں مقدس خون ٹپکا، مکہ میں کبھی پتھر کھائے، طائف میں مقدس خون ٹپکا، مکہ میں کبھی پتھر کھائے، بس ایک تڑپ تھی ایسی تڑپ انسان ہدایت پا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک توحید کی نشر و اشاعت کرتے رہے۔ میرے خطبے کا پیغام یہی ہے کہ لوگوں موحد بن جاؤ، توحید پر آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ جتنے بھی عبادتیں ہیں، یہ درگاہ ہیں، یہ شرک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ساری چیزیں ایک دن فنا ہونے والی ہیں، یہ کچھ کام کی نہیں، نہ دنیا میں کچھ فائدہ نہ آخرت میں کچھ فائدہ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ وقال عز شأنه في موضع آخر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنہ کے بعد میں آپ کے روبرو سورۃ النحل سے ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ہر امت میں ایک ایک رسول بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو بتلائے کہ لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہے
تم اس سے اجتناب کرو۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس مختصر سے خطبے میں توحید کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، توحید یہ دین کی بنیاد ہے، توحید یہ دین کی اساس ہے، توحید یہ دین کی روح ہے۔ بھلائیوں کی اگر بات کریں تو توحید سے بڑھ کر کوئی بڑی بھلائی نہیں، معروفات کی اگر بات کریں تو توحید سے بڑھ کر کوئی بڑا معروف نہیں، اذکار کی اگر بات کریں تو توحید سے بڑھ کر کوئی بڑا ذکر نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ رب العالمین سے درخواست کرتے ہیں، پروردگار تو مجھے کوئی ایسا ذکر سکھا تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں، تاکہ میں تجھے یاد کر سکوں۔ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کو پڑھتے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کل عبادک یقولون لا الہ الا اللہ، پروردگار تیرے سارے ہی بندے اس کلمے کو پڑھتے رہتے ہیں، اس کلمے کا ورد اپنی زبانوں پر کرتے رہتے ہیں، پروردگار تو مجھے کوئی ایسا ذکر سکھلا دے تاکہ میں تجھے خاص طریقے سے یاد کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ کیا کہتے ہو؟ اس لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس کے دوسرے پلڑے میں یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اتنی بڑی عظمت بیان کی گئی ہے توحید کے حوالے سے۔ حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کو مبعوث کرتا رہا، رسول دنیا میں آتے رہے، پیغمبر دنیا میں آتے رہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھیجتا رہا۔ ساروں کی دعوت ایک ہی تھی، ساروں کی دعوت توحید تھی۔ نوح علیہ السلام کی زندگی کو لے لیجئے، نوح علیہ السلام نے 950 سال تک کس پر کام کیا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے، پوری زندگی انہوں نے توحید پر کام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ لے لیجئے، ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی جو ہے توحید پر کام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو لے لیجئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لیجئے کہ دنیا میں ہر رسول آئے، ہر رسول آ کر توحید پر کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ جو دنیا کا نظام استوار ہے، اسی کلمے کی بنیاد پر استوار ہے، اسی توحید کی بنیاد پر استوار ہے۔ جب تک اس دنیا میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ باقی رہے گا، جب تک اس دنیا میں لا الہ الا اللہ کے کہنے والے باقی رہیں گے، جب تک اس دنیا میں لا الہ الا اللہ کی دعوت باقی رہے گی، جب تک اس دنیا میں لا الہ الا اللہ کی صدا باقی رہے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت تک قیامت ہرگز نہیں آ سکتی۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ زمین میں اگر ایک آدمی بھی ہے اللہ اللہ کہنے والا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی قیامت کو برپا نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی بھی ہے تو دنیا قائم رہے گی، اس دنیا سے سارے موحدین ختم ہو جائیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں قیامت کو برپا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی اسی توحید سے تھی۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے منصب سے سرفراز کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلتے ہیں اور سب سے پہلے یہی دعوت دیتے ہیں، چڑھ جاتے ہیں صفا کی پہاڑ پر، سارے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، سارے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لوگوں توحید پر آ جاؤ، لوگوں موحد بن جاؤ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب کے عجم کے تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس سلسلے میں جتنے بھی چیلنجز آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے اور ہر آنے والی آزمائش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں، توحید کے سلسلے میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا، کبھی مفاہمت اختیار نہیں کی۔ مشرکین نے لاکھ چاہا، کفار نے لاکھ چاہا، کفار نے لاکھ کوشش کی کہ آپ کسی بھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر وہ ان کے معبودان باطلہ کی عبادت کرنے لگیں۔ فوراً آسمان سے یہ وحی نازل ہوتی ہے اور کفار کا یہ ارادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے معاملے میں ذرے ڈھیلے ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کو نازل کرتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار مکہ کا یہ ارادہ ہے، یہ مشرکین مکہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ توحید کے معاملے میں ذرا ڈھیلے ہو جائیں۔ مشرکین نے یہاں تک چاہا کہ ایک سال آپ ان کی عبادت کریں اور ایک سال وہ آپ کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ تو فوراً آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، پوری صورت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توحید کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہ کرنا اور آپ کہہ دیجئے تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ محترم حاضرین، غور کیجئے مکی زندگی میں اسلام نے کن کن چیزوں کو برداشت نہیں کیا، اسلام نے کن کن چیزوں کو برداشت نہیں کیا۔ مکی زندگی میں اسلام نے سود کو برداشت کیا، سودی لین دین ہوتا تھا، سودی کاروبار ہوتا تھا، اور مکی زندگی میں اسلام نے شراب کو جو ہے برداشت کیا۔ لوگ مکی زندگی میں شراب پیا کرتے تھے، لیکن لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں، توحید کے سلسلے میں کبھی اسلام نے کمپرومائز نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے سلسلے میں کبھی لچک نہیں دکھائی۔ تاں کہ جہد مسلسل، محنت شاقہ کے بعد وہ دن بھی آیا جسے ہم فتح مکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے غلبہ نصیب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے اور مکے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک ایک بت گرارے جا رہے تھے اور ایک ایک بت گرا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی وہ آیت پڑھ رہے تھے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اب حق آ گیا، باطل مٹ جائے گا، باطل مٹ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر شرک کے تمام مظاہر کو پاک کیا، شرک کی نجاست کو پاک کیا۔ اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ میں رہے اور مکہ میں رہ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ حکم دیا کہ لوگ آئے صحابہ کی جماعت کہ تم جاؤ مکہ کے اطراف و اکناف جاؤ اور جا کر جو ہے اس توحید کو عام کرو۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر مکے کے اطراف و اکناف چلے گئے اور توحید کی نشر و اشاعت کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو طائف کی طرف روانہ کیا۔ طائف میں وہاں پر ایک بت تھا جس کا نام عزا تھا۔ طائف والے اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک مجسمہ تھا، طائف والے اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اس کے آگے جھکا کرتے تھے اور اس کے اندر سے ایک آواز آتی تھی اور یہ طائف والے کہتے تھے دیکھو ہمارا بت تو بات کر رہا ہے۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ طائف کا قصد کرتے ہیں، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس بت کو گرا دیتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ وہاں سے ایک جنیہ نکل کر آتی ہے، ایک عورت نما شکل نما جو ہے وہاں سے ایک مجسمہ نکل آتا ہے اور وہ بھاگ کر چلے جاتی ہے، وہ جو بڑے بڑے بالوں والی ہوتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں، یہاں سے میں نے بت کو گرایا، وہاں سے ایک عورت نما ایک شکل نکلی جو بڑے بڑے بالوں والی ہے اور آواز دے کر یہاں سے جا رہی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں طائف میں جاؤں، عزا کو منہدم کر دوں کہ میں نے وہاں کے بت کو گرا دیا، تو ہوا کہ وہاں سے ایک مجسمہ ایک عورت نما شکل جو ہے وہاں سے نکل آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے خالد بن ولید، کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیے، یقیناً یہ ایک جنیہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقیناً یہ ایک جنیہ تھی، یہ ایک جن تھا جو وہاں سے آوازیں کر رہا تھا، جسے طائف کے لوگ کہہ رہے تھے ہمارا بت جو ہے بات کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جزیرہ عرب پھر دوبارہ پھر سابقہ حالت میں وہاں پر شرک آنا یہ جو ہے ناممکن ہے۔ میری بعثت کے بعد شیطان اب مایوس ہو چکا ہے شرک کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جس طرح میری بعثت سے پہلے عرب میں جس طرح شرک عام تھا، اب دوبارہ اسی حالت میں شرک آنا یہ ناممکن ہے۔ بالکل اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر عرب کے حوالے سے یہ بات کہی، وہیں پر پوری دنیا کے حوالے سے روشن مستقبل کے حوالے سے یہ بات کہی لا يبقى على دهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخله الله بعز عزیز وذل ذلیل، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کلمے کو، اس توحید کو قیامت کے قریب اتنا عام کرے گا، اتنا عام کرے گا، یہ کلمہ جو ہے گھر گھر پہنچ کر رہے گا۔ ملک ملک نہیں، ریاست ریاست نہیں، شہر شہر نہیں، گلی گلی نہیں، بستی بستی نہیں، محلہ محلہ نہیں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن یہ توحید ایک ایسی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو گھر گھر پہنچا کر رہے گا۔ بیت مدر ولا وبر، کچا مکان ہو کہ پکا مکان، وہ محلے ہو کہ وہ جھوپڑی، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی اس کلمے کو اور اس توحید کو پہنچا کر رہے گا۔ محترم حاضرین، اس حوالے سے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر محنت چاہیے، اس کے اندر اخلاص چاہیے، اس کے اندر خلوص چاہیے، اس کے اندر جستجو چاہیے اور اس کے اندر لگن ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا سہارا بھی بہت ضروری ہے۔ توحید کے حوالے سے دعاؤں کا سہارا بھی بہت ضروری ہے۔ دو واقعے میں آپ کے درمیان رکھ دیتا ہوں۔
کہ مکہ میں ایک مشہور انسان تھے طفیل بن عمرو دوسی. یہ قبیلے دوس کے رہنے والے تھے. ایک مرتبہ یہ مکہ آئے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے پیغام کو عام کر رہے تھے تو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، جیسا ہے طفیل بن عمرو دوسی مکہ میں داخل ہوئے انہیں بھٹکا دیے. کہنے لگے اے طفیل تم ایک سمجھدار انسان ہو، تم ایک بڑے خاندان کے آدمی ہو، تم لہٰذا ایک بات سن لینا، یہاں پر ایک نوجوان ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ لوگوں کو جو ہے بھٹکا رہا ہے. تم ان کی باتوں میں ہرگز نہ آنا. اس کی باتیں جو بھی سن رہا ہے وہ الگ ہو رہے ہیں، بھائی بہن سے وہ الگ کر رہا ہے، گھر گھر اس سے الگ ہو رہے ہیں، تو لہٰذا تم اس کی باتوں میں کبھی نہ آنا. چنانچہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے ان کی باتوں میں آ کر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی باتوں میں آ کر اپنے کانوں میں روئی رکھ کر پھرا کرتا تھا. انہوں نے کہا ایک دن میری ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا، وہ یہ کہ اے طفیل تو ایک شاعر ہے، ایک ادیب ہے، ایک بااخلاق انسان ہے، ایک سمجھدار انسان ہے، تیرے لیے یہ جو ہے گوارا نہیں، تیرے لیے اچھی بات نہیں کہ تو لوگوں کی باتوں کو سن کر ان کے بہکاوے میں آ جائے. جا کر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ محمد کیا کہہ رہا ہے، ہم جا کر دیکھتے ہیں. چنانچہ وہ جاتے ہیں اور جا کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ مجھے اپنی کچھ باتیں بتلائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا جب کبھی ان کے پاس کفار کافر آتے یا پھر مشرک آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتے بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یہ ایک ہی مرتبہ میں اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، موحد بن جاتے ہیں، توحید میں آ جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے طفیل اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اب آپ تو توحید کو قبول کر لیا، اب آپ جائیے قبیلہ دوس کے پاس جائیے اور جا کر توحید کو عام کیجئے، اسلام کی نشر و اشاعت کیجئے. چنانچہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس میں جاتے ہیں اور جا کر جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، توحید کو عام کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا پیغام انہیں پہنچاتے ہیں. ایک آدمی بھی اسلام قبول نہیں کرتا، ایک آدمی بھی اسلام قبول نہیں کرتا. فوراً آتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے بخاری کی روایت ہے ان دوسا قد عصت وابت، ان دوسا قد عصت وابت فادعوا اللہ علیہا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے قبیلہ دوس کی طرف بھیجا، میں گیا وہاں پر توحید کی نشر و اشاعت کیا، لا الہ الا اللہ کا پیغام انہیں پہنچایا. ایک آدمی بھی اے اللہ کے رسول اسلام کو قبول نہیں کیا، ایک آدمی بھی توحید پر نہیں آیا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبیلہ دوس نافرمان ہے، یہ قبیلہ دوس بڑی نافرمان ہے، آپ ان کے حق میں بد دعا کر دیجئے. راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو کو سنتے ہیں اڑ جاتے ہیں، قبلہ رخ ہو جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. اب سارے لوگ وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں اب قبیلہ دوس برباد ہو جائے گا، اب قبیلہ دوس ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بد دعا نہیں کیے بلکہ دعا کیے، کہا اللہم اہدی دوسا، اے اللہ تو قبیلہ دوس کو ہدایت دے، وَأْتِ بِهِمْ تو انہیں ہدایت دے کر تو میرے پاس بھیج دے. اب قبیلہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں اے طفیل اب جاؤ،
اب جاؤ اپنے قبیلے کے پاس جا کر جو ہے توحید کی دعوت دینا۔ چنانچہ وہ جاتے ہیں اور جا کر جو ہے توحید کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد انہی کی محنت کا نتیجہ تھا یہ دعوت و تبلیغ کو عام کیے، توحید کی نشر و اشاعت کیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ یہی وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اسلام میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے احادیث، اتنے احادیث انہوں نے روایت کیا، ان سے بڑھ کر کسی اور صحابی نے روایت نہیں کیا۔ محترم حاضرین، ایک اور واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو لے کر، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو لے کر، توحید کو لے کر طائف کا قصد کرتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے، لوگ توحید پر آنے کے بجائے، لوگ ایک اللہ کی عبادت کو قبول کرنے کے بجائے، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا، اتنا مارا، اتنا زخمی کیا، اس کی کوئی حد نہیں، اتنا پتھروں سے لہو لہان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جو ہے خون نکل رہا ہے، خون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لت پت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہیں، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے سلسلے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے بھی آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ حالت کو دیکھ کر ہمیں دیکھا نہیں جا رہا ہے، آپ ایک مرتبہ ہمیں حکم کر دیجئے، یہ جو دو پہاڑ ہیں ہم ان دو پہاڑوں کے درمیان انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا سہارا لیا۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، پروردگار یہ طائف کے لوگ مجھے نہیں جانتے، میری اہمیت کو نہیں جانتے، توحید کو نہیں جانتے، پروردگار تو انہیں ہدایت دے۔ حاضرین مجلس، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ پر جو ہے غزوہ احد سے بڑھ کر بھی کوئی اور دن آپ پر شاق گزرا ہے؟ غزوہ احد میں کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر دندان مبارک شہید ہو گئے، 4 دانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر جھڑ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، سر پھٹ گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر، اس سے بڑا کوئی دن آپ پر شاق کوئی دن گزرا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ طائف کا دن ہے، یہ طائف کا دن ایسا دن ہے، لوگوں نے مجھے اتنا ستایا، اتنا مارا، اتنا ستایا کہ اس کی کوئی حد نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی پیغام تھا، جس کو شاعر نے کہا، طائف میں مقدس خون ٹپکا، مکہ میں کبھی پتھر کھائے، طائف میں مقدس خون ٹپکا، مکہ میں کبھی پتھر کھائے، بس ایک تڑپ تھی، ایسی تڑپ انسان ہدایت پا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک توحید کی نشر و اشاعت کرتے رہے۔ حاضرین مجلس، آج میرے خطبے کا پیغام یہی ہے، میرے خطبے کا پیغام یہی ہے کہ لوگوں موحد بن جاؤ، توحید پر آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، یہ درگاہ ہیں، یہ شرک ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ساری چیزیں ایک دن فنا ہونے والی ہیں، یہ کچھ کام کی نہیں، نہ دنیا میں کچھ فائدہ، نہ آخرت میں کچھ فائدہ۔ اور یاد رکھنا آدمی موحد ہے، آدمی توحید پر عمل کرنے والا ہے، تبھی چل کر اس کے سارے اعمال قابل قبول۔ اگر آدمی موحد نہیں ہے، چاہے وہ کتنے بھی بڑی نیکیاں کر لیں، اس کی ایک نیکی بھی ناقابل قبول ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو آدمی توحید پر عمل کرتا ہے، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو آدمی نیک عمل کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا پھر عورت، اس کے لیے ہم ایک اچھی زندگی عطا کریں گے۔ دیکھیے دنیا میں اگر موحد بن کر زندگی گزارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک اچھی زندگی عطا کرے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور کل آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ حاضرین مجلس، اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دیجئے۔ آج ہم دنیا کے بڑے فکر مند ہیں، میرا بچہ فلاں اسکول پڑھنا، میرے بچے کو ڈاکٹر بنانا، میرے بچے کو انجینئر بنانا، میرے بچے کو فلاں بنانا، یہ اپنی جگہ ہے، یہ اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن اس سے بڑھ کر توحید بہت ضروری ہے۔ کل قیامت کے دن اگر آپ اپنے بچے کو توحید نہیں سکھائیں گے، توحید نہیں بتلائیں گے، یہی بچے کل آپ کا کالر آ کر پکڑیں گے، کل آپ کا گریبان آ کر پکڑیں گے، کل اللہ رب العالمین کے سامنے شکایت کریں گے۔ یہ بچے ہمارے یہ امانت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موحد بنائیں، توحید کی تعلیم دیں۔ آج اسکولوں میں کیسی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے، کیسی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے۔ بچے آ رہے ہیں منتر پڑھ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں فلاں جملے کہہ رہے ہیں، شرکیہ جملے کہہ رہے ہیں، کفریہ جملے کہہ رہے ہیں۔ اور کرنے کا مقام ہے بھائیوں، اور کرنے کا مقام ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم نہیں دیں گے، سمجھ جاؤ کہ ہماری دنیا بھی غارت ہو رہی ہے اور ہماری آخرت بھی ہلاک ہو رہی ہے۔ اگر ہم موحد نہیں بنے، اگر ہم اس دنیا سے یوں ہی چلے گئے، خبر میں ہی وہیں سے عذاب شروع ہو جائے گا۔ فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے، من ربک من نبیک ما دینک، تیرا نبی کون ہے، تیرا اسلام کیا ہے، اور تیرا رب کون ہے؟ یہ جواب وہی دے پائیں گے جو دنیا میں توحید پرست رہے، جو دنیا میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، وہی یہ جواب دے پائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جنت کو کس کے لیے تیار کر رکھا ہے، کن لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کیا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھاتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین نے ہمیں لباس عطا کیا، ہم پہنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کیا، ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، ہم اسی کی عبادت کریں، یہ دنیا میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور کل آخرت میں جنت پانے کے لیے توحید پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، جو شخص دنیا میں توحید پر عمل کیا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا اور شرک نہیں کیا، شرک سے کوسوں دور رہا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت عطا کرنے والا ہے۔ اور جو شخص توحید پر عمل نہیں کیا، شرک میں مبتلا رہا، شرک کی نجاستیں اس کے اندر رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا بھائیوں، موحد بن کر زندگی گزاریے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا کیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہم جو ہے اسی کی عبادت کریں، اسی کے آگے جھکیں، اسی سے مانگیں، اسی کے لیے ہماری تمام قربانیاں ہوں، ہمارا جینا مرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا
قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو لہذا ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جہاں لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی لوگ مصیبت زدہ ہیں پروردگار تو ان کی مصیبتوں کو تو دور فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی لوگ بیمار ہیں پروردگار تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی لوگ مقروض ہیں پروردگار تو ان کے لیے غیب سے راستے کھول دے۔ پروردگار جہاں کہیں بھی لوگ مسائل میں الجھے ہوئے ہیں پروردگار تو ان کے مسائل کو حل فرما۔ پروردگار تو نے ہمیں زندگی عطا کیا ہے، آخری دم تک موحد بنا کر زندہ رکھ۔ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ہماری زبان پر یہ کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من كل ذنب وأتوب إليه۔